ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 29ویں پارے کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں شروع کے 3 سورے سورۃ الملک، سورۃ القلم اور سورۃ الحاقہ الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب یہ اس پارے کا چوتھا سورہ ہے۔ اس سورے کا نام ہے سورۃ المعارج، اور یہ سورہ مکی سورہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے زمانے میں ہجرت کرنے سے پہلے اترنے والے سوروں میں سے یہ بھی ایک سورہ ہے۔ اس سورے کا جو نمبر ہے وہ 70 پر 9 ہے، اور مکی سورے کتنے ہیں پورے؟ 80 پر 4۔ مکے میں اترنے والے سورے 80 پر 4 ہیں، اور باقی سورے مدینے میں اترنے والے ہیں۔ تو 80 پر 4 سوروں میں سے 70 پر 9واں سورہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مکے کے آخر زمانے میں اترنے والا یہ سورہ ہے۔ اب مدینے کو جانے کا وقت قریب تھا، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس طرح کی باتیں بتائے، اس وقت کے حالات کیا تھے، ان حالات کی روشنی میں اللہ کیا باتیں بتائے ہیں وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ جو سورہ تھا اس کا نام تھا سورۃ الحاقہ۔ حاقہ کے معنی ہو کر رہنے والی چیز، جس چیز کا ہونا یقینی ہے، مراد اس سے قیامت کے یقینی ہونے کو بیان کیا گیا۔ اب اس سورے کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں منکرین کے لیے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے عذاب ضرور ہوگا۔ تو گویا اس سورے کا اس سورے کا آپس میں تعلق ہو گیا۔ قیامت قائم ہوگی، اور قیامت قائم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ جو کفر اور شرک کیے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، اور یہ عذاب کا آنا یقینی ہے۔ اس بات کو یہاں اس سورے کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سورے میں 44 یعنی 40 پر 4 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اور اس سورے کا معنی معارج کے معنی سیڑھیاں، معراج کے معنی سیڑھی، اسی کی جمع ہے معارج۔ ایک سیڑھی ہو تو معراج بولیں گے، 2 سے زیادہ سیڑھیوں کو معارج بولتے ہیں، سیڑھیاں۔ تو اس سورے کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس سورے میں یہ لفظ آیا ہے من اللہ ذی المعارج۔ تو اس سورے میں چونکہ ایک لفظ آیا ہے، اس لیے اسی لفظ کو اٹھا کر اس سورے کا نام بنا دیے۔ اس سورے کے شروع میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا، یہ بات پوچھی کہ عذاب کب آنے والا ہے۔ یعنی مکے کے جو مشرکین تھے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، یہ کب اترنے والا سورہ ہے؟ مکے کے آخر زمانے میں اترنے والا سورہ ہے۔ اور مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تھے؟ 13 سال تھے، اور مدینے میں 10 سال تھے۔ تو اب یہ 70 پر 9واں سورہ ہے۔ اس کے بعد 4-5 سورے باقی ہیں مکے میں اترنے والے، تو گویا 10 سال کے بعد اترنے والا یہ سورہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر 10 سال ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں سے محنت کر رہے۔ 10 سال کی محنت کوئی معمولی محنت ہے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مذاق سے پوچھ رہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں اگر اللہ کا انکار کر دیں گے تو عذاب آتا، بول کے بولے کہاں ہے عذاب؟ وہ ہمیں اللہ کا انکار کر دیے تو اس کے بدلے میں ہم کو سزا کے طور پر اللہ کیا کریں گے؟ عذاب دیں گے، بولے نا، وہ عذاب کہاں ہے؟ اس طرح سے وہ مذاق کرنے کے لیے پوچھا کہ کون سا بھی عذاب آنے والا نہیں ہے، خامخواہ بول رہے ہیں۔ عذاب آنے والا ہوتا تو اتنے سال سے ہمیں انکار کر رہے ہیں، موت آخرت کی زندگی کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کا انکار کر رہے ہیں، نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی آدمی ایک لمبے زمانے تک کوئی کام کرتا ہے غلط کام، اور اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی، تو آدمی کیا سمجھتا ہے
صحیح کام ہے یہ. کوئی رشوت لے رہا ہے, مسلسل سالوں سے رشوت لے رہا ہے, کوئی نوکری پر خطرہ نہیں آیا, کوئی گھروں میں بیماری نہیں, کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اگر یہ غلط کام ہوتا تو مجھے کچھ نہ کچھ پریشانی آنا تھا. تو جواب یہ ہے کہ ہر گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے ضروری نہیں ہے, اور ہر سزا آگ برس کر, زمین پھٹ کر, پانی آ کر ہونا ضروری نہیں ہے. سزا کی شکلیں الگ الگ ہیں, اور ہر سزا کا دنیا میں ملنا ضروری نہیں ہے. تو یہ دو باتیں ہیں. تو یہاں یہی سورہ, اس سورہ میں یہی بات بتائی جا رہی ہے. چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سأل سائل, ایک مانگنے والے نے مانگا, پوچھنے والے نے پوچھا, بعذاب واقع, ایسا عذاب جو ہونے والا ہے. کس کو؟ للکافرین, کافروں کو. ایک مانگنے والے نے مانگا, ایسا عذاب مانگا جو عذاب کس کو ہونے والا ہے؟ کافروں کو ہونے والا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ مذاق کے طور پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے کہا گیا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرے, آپ کی نافرمانی کرے تو اللہ عذاب دیں گے, تو اتنے سال سے تو ہم نافرمانی کرتے آ رہے ہیں, کہاں ہے عذاب آپ کا؟ تو اس طریقے سے مذاق اڑانے کے لیے کسی نے پوچھا. سأل سائل, ایک مانگنے والے نے مانگا, ایک پوچھنے والے نے پوچھا. کیا پوچھا؟ بعذاب واقع, ایسا عذاب جو ہونے والا ہے. کس کو ہونے والا ہے؟ للکافرین, کافروں کو. اب وہ عذاب کیسا؟ عذاب اگر لوگوں کی طرف سے آئے تو اسے روکا جا سکتا ہے. عذاب اگر سزا, کسی کو گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا تو کیا اس کو بچانا ممکن نہیں ہے؟ آج کل تو ایسا ہے جو سب سے بڑا مجرم ہے, سب سے بڑا نیتا وہی ہے, جو جتنا بڑا گنڈا ہے وہی اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو بچنا بہت ممکن ہے, بہت مرتبہ آدمی سزا سے بچ جاتا ہے, چکما دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے گا تو اس عذاب سے کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. اسی کو آگے بیان کیا گیا, لیس لہ دافع, ایسا عذاب مانگا جو کافروں کو ہونے والا ہے اور جس عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیس لہ, اس عذاب کے لیے نہیں ہے, دافع, کوئی روکنے والا. یعنی جب وہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا تو کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ عذاب روکے. مثلا بعض قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے پتھر برسائے گئے. جب پتھر برسائے تو کیا کوئی روک سکا؟ کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ برسا کر جلا کر راکھ کر دیا. کچھ قوموں کو اللہ نے سمندر میں ڈبو دیا. کچھ قوموں کو اللہ نے چیخ کا عذاب بھیجا. کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا. الگ الگ قسم کا اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. اور قرآن گواہ ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ جب جب بھی کسی قوم پر اللہ کی طرف سے آیا ہے تو کوئی ان کو بچا نہیں سکا. ان کو بچانے والے تو صرف اللہ ہی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے والا تھا. یونس علیہ السلام کی قوم بھی نافرمانی کی تو نبی سمجھاتے سمجھاتے ایک حد تک سمجھائے اور اس کے بعد کہا کہ تم اگر نہیں مانتے تو چلو تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. یہ کہہ کر وہ نکل گئے. بعد میں جب عذاب کا آتا ہوا کچھ اثر محسوس ہوا, پوری قوم کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور سب نے مل کر سچی پکی توبہ کی. سب نے مل کر سچی پکی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ٹل گیا. تو اب عذاب ٹالنے والے کون تھے؟ خود اللہ تھے. نبی بول کر گئے عذاب آنے والا ہے بول کے, لیکن چونکہ انہوں نے کیا کر لیا, اللہ کے ساتھ توبہ کر لی, تو خود اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا, عذاب کو ٹال دیا. تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو اس کو صرف اللہ ہی ٹال سکتے ہیں, کوئی اور نہیں ٹال سکتے. تو مانگنے والے نے ایسا عذاب مانگا جو ہونے والا ہے کافروں کے لیے, جس عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اچھا, یہ عذاب کس کی طرف سے آئے گا؟ من اللہ, اللہ کی طرف سے.
من اللہ, اللہ کی طرف سے. اللہ کون؟ ذل معارج, سیڑھیوں والے. اللہ کون ہے؟ سیڑھیوں والے. مطلب کیا سیڑھیوں والے؟ سیڑھی سے کیا نیچے اترتے ہیں اوپر چڑھتے ہیں؟ عام طور سے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں ہوتی ہیں. تو سیڑھیوں والے مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ جس کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں لوگ. جب قیامت کا دن ہوگا اور جتنے آسمان سے آئے ہوئے فرشتے یا زمین کے فرشتے یا نیک لوگ ہوں گے, ان سب کو جب جنت میں جانے کا فیصلہ کیا جائے گا تو ان سب کو ایک سیڑھی کے ذریعے سے اوپر لے جایا جائے گا. جو سیڑھی کہاں جا رہی ہوگی؟ اللہ کی طرف جا رہی ہوگی, اللہ کی جنت کی طرف جا رہی ہوگی. اب وہ سیڑھی کیسی ہوگی؟ زمین سے لے کر آسمان تک اتنی بڑی سیڑھی کون کیسے ڈال سکتا ہے؟ وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. آج سے اگر 100 سال پہلے لفٹ کے بارے میں اگر کوئی کہتے تو کوئی سمجھ سکتا تھا؟ نہیں سمجھ سکتا تھا. کرنٹ کی جو سیڑھیاں ہیں اس کے بارے میں کوئی اگر آج سے 50-60 سال پہلے 100 سال پہلے کہتا تو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا. سوچئے آگے چل کر کیا ٹیکنالوجی آنے والی ہے, وہ ہماری ذہن میں ہے نہیں ہے. تو اس طریقے سے کیا ایسی کوئی سیڑھی ہو سکتی ہے جو آسمان تک چڑھے؟ ممکن ہے. جب انسان اتنی ترقی کر گیا, وہ تو اللہ رب العزت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھنے والی ایک سیڑھی ہے جس سیڑھی سے چڑھ کر آسمان سے آئے ہوئے فرشتے, زمین کے فرشتے اور ایمان والے سب کیا ہوں گے؟ اللہ کی طرف چڑھ کر جائیں گے. تو اس لیے کہا گیا سیڑھیوں والے اللہ, یعنی وہ اللہ جس کی طرف سیڑھیاں چڑھتی ہیں. تعرج الملائکۃ والروح الیہ, تعرج چڑھتے ہیں, الملائکۃ فرشتے, والروح اور جبریل علیہ السلام, الیہ اللہ کی طرف. اس سیڑھی سے کون چڑھتے ہیں؟ فرشتے چڑھتے ہیں اور جبریل علیہ السلام. فرشتوں میں جبریل علیہ السلام آ گئے کیونکہ جبریل علیہ السلام بھی کون ہے؟ فرشتے ہی ہیں. لیکن عام لوگوں کا, خاص لوگوں کا فرق رکھنا چاہیے. اگر ایک جگہ پر سب لوگ بیٹھے ہیں, سب بھی عالماں ہیں, لیکن ان میں سے ایک عالموں کے استاد ہیں, بڑی عمر کے ہیں, تو ان کو الگ سے بولنا پڑتا. خالی عالمہ ہے بولے تو نہیں چلتا, ان کا تھوڑا مقام دینا پڑتا کہ بھئی انہوں بڑے ہیں. یہ تقاضا ہے اس بات کا. جہاں کہیں بھی کوئی آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس کو الگ سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے بول کے. عام لوگوں میں اس کی گنتی نہیں ہوتی. تو فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام ہیں. اس لیے ان کا الگ سے ذکر کیا گیا کہ جبریل علیہ السلام اور فرشتے چڑھ کر جاتے ہیں الیہ اللہ کی طرف. فی یوم, کب چڑھ کر جائیں گے؟ فی یوم, ایسے دن میں, کان مقدارہ, جس دن کی مقدار, جس دن کی لمبائی 50,000 سنہ, 50,000 سال برابر ہوگی. ایسے دن میں جس دن کی لمبائی 24 گھنٹے کی نہیں بلکہ 50,000 سال کے برابر ہوگی. اللہ اکبر. قیامت کا ایک دن اتنا بڑا ہوگا, ایک دن اتنا بڑا ہوگا 50,000 سال کے برابر. شاید اتنے سال سے تو دنیا بھی نہیں ہے, اتنا بڑا ایک ایک دن ہوگا. تو یہ جو ہے ایسے دن میں, یعنی قیامت کے دن میں فرشتے جو ہے یہاں سے چڑھ کر آسمان سے اوپر, آسمان کی طرف جائیں گے. اب یہاں ایک بات یہ آتی ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے 21ویں پارے میں فرماتے ہیں کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, کہ قیامت کا دن 1,000 سال کے برابر ہے. اور یہاں پر فرمایا جا رہا 50,000 سال کے برابر ہے. تو اب 1,000 سال ہے یا 50,000 سال ہے؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن اتنا ہلکا پھلکا ہوگا جتنی 2 رکعت فرض نماز پڑھنے کا وقت ہے, اتنا ہلکا پھلکا ہوگا. تو اب 3 باتیں ہمارے سامنے ہیں. ایک جگہ تو کہا گیا 50,000 سال کے برابر, ایک جگہ کہا گیا 1,000 سال کے برابر, اور حدیث میں یہ بتایا جا رہا کہ وہ دن اتنا چھوٹا ہلکا پھلکا ہوگا, اتنا لائٹ ہوگا, گویا کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لیا تو کتنا وقت لگتا, اتنا وقت اس کو لگے گا. تو مسئلہ کیا ہے اصل, کتنا بڑا ہوگا وہ دن؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ دن گھنٹوں کے اعتبار سے لمبا نہیں ہوگا بلکہ پریشانی اور خوشی کے اعتبار سے لمبا اور چھوٹا ہوگا.
آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو لوگ دن بھر کام کرے, محنت کا کام کرے, 10 بجے جا کے بستر پہ پڑ گئے, صبح فجر کو بھی اٹھنا ان کے لیے مشکل ہے. اب صبح بھی مار مار کے اٹھانا پڑتا, اب بھی اٹھا رہیں گے عجیب بول. ان کو ایسا لگتا گویا 2-3 گھنٹے پہلے سوئے, ان کی نیند ابھی پوری نہیں ہوئی, اچھی طرح سے اور سونا چاہتے ہیں. اور ایک وہ بندہ جو بخار میں ہے, تکلیف میں ہے, آپریشن اس کا ہوا ہے, ہسپتال میں ایڈمٹ ہے یا زخم خوردہ ہے, اب اس آدمی سے پوچھو رات کیسی گزری, ابا بتاؤ. تو رات 6 گھنٹے کی یا 8 گھنٹے کی اس کے لیے بھی تھی, اس کے لیے بھی 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کے لیے تھی, لیکن خوشی میں رہنے والے کے لیے وہ 8 گھنٹے 1 گھنٹے کی طرح گزر گئے, محسوس ہی نہیں ہوا اس کو. لیکن جس کے اوپر تکلیف گزر رہی, جو رات بھر پریشانی کے ساتھ ہسپتال کے چکر کاٹتا رہا یا کوئی پریشانی اس کو آ گئی, تب وہ ایک رات اس کو کتنی بھاری دکھتی, 24 گھنٹے کے برابر دکھتی اس کو, ہوتا نہیں ہوتا. تو اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ ایمان والا چونکہ خوش ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے. خوشیوں کا وقت جلدی ٹکتا نہیں ہے, خوشیوں کا وقت جلدی ٹکتا نہیں ہے. آدمی کو خوشیاں بہت کم محسوس ہوتی ہیں, ایسا لگتا بہت جلدی چلا گیا ہے نہیں. شادی جب آدمی کر لیتا ہے بڑی مشکل سے 1 مہینہ خوش رہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شادی کس کو بولتے ہیں, سرور شہرن, 1 مہینے کی خوشی. وہ سسرے بلائے, یہ ساس بلائے, وہ سسرے بلائے, دعوتاں جو بھی ہے 1 مہینے تک. 1 مہینے کے بعد کون بھی پوچھ کے دیکھتا نہیں. تو وہ 1 مہینہ کیسا گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. اب اس کے بعد جو مصیبت گلے پڑ گئی تو آدمی سر پٹک رہا ہے, کیا پریشانی رہے بھائی ان کے. تو جس کے ساتھ 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح گزر گیا تھا, اب اس کے ساتھ 1 دن بھی کیا ہو رہا, 1 مہینے کے برابر گزر رہا ہے. اس وقت خوشی تھی, جلدی گزر گیا, اب خوشی نہیں ہے تو بہت لمبا محسوس ہو رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. تو کافروں پر یہ دن اتنا زیادہ تکلیف والا ہوگا, اتنا زیادہ تکلیف والا ہوگا کہ ان کو 1 دن 50,000 سال کے برابر محسوس ہوگا. تو اس سے ان کی تکلیف کا اندازہ کیجئے. جو 24 گھنٹے کا دن ہے, اگر اس کو 50,000 سال کے برابر, 50,000 دن نہیں, 50,000 دن نہیں, 50,000 سال, تو اب اس میں دن کتنے ہوں گے, اس میں کتنے گھنٹے ہوں گے, اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں کر سکتے. اتنا اس کی تکلیف اتنی بڑی ہوگی, اتنے گنا, اتنے پرسنٹیج اس کی جو ہے تکلیف بڑی ہوگی. اور اگر کوئی کم گنہگار ہوگا اس کی تکلیف 1,000 سال کے برابر ہوگی, اور جو ایمان والا ہوگا پکا, اس کو گویا وہ دن بڑا دکھے گا ہی نہیں, ایسا لگے گا گویا کہ ابھی وہ دن شروع ہوا اور ابھی ختم ہو گیا. ایک مطلب تو اس کا علماء نے یہ بتایا. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ 1,000 سال کے برابر, وہاں آسمان اور زمین کی پیدائش کا ذکر ہے. اس جگہ آسمان اور زمین کے پیدا کرتے وقت میں دن اور رات, سورج اور چاند کا نظام نہیں تھا. تو وہ 1,000 سال سے کون سے 1,000 سال, ہمارے والے 1,000 سال مراد نہیں تھے, کیونکہ جب آسمان بنا ہی نہیں تھا تو سورج کہاں سے لگے گا. جب آسمان بنا ہی نہیں تھا تو سورج کہاں سے لگے گا. تو آسمان اور زمین کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پر بتایا گیا تھا, تو اس لیے وہاں وہ والے دن مراد نہیں ہے جو ہماری دنیا والے دن ہے, اور یہاں پر دنیا کے اعتبار سے دن. اس طرح سے علماء نے اس کا الگ الگ مطلب بیان کیا ہے. تو یہ دن فرشتے اور جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف چڑھ کر جائیں گے فی یوم, ایسے دن میں, کان مقدارہ, جس دن کی لمبائی ہوگی 50, 50 کے معنی 50, الف کے معنی 1000, سنتن کے معنی سال, 50,000 سنہ, 50,000 سال کے برابر اس کا جو ہے اس کی لمبائی ہوگی. اب یہاں تک کیا ہوئی بات یہ ہوئی کہ ایک آدمی نے یا پھر کچھ لوگوں نے ستانے کے لیے, نبی کا مذاق اڑانے کے لیے یہ پوچھا کہ ہم اگر آپ کی نافرمانی کریں تو آپ عذاب عطا بولے. کہاں آیا عذاب, 10 سال 11 سال گزر گئے, کوئی عذاب نہیں آیا, تو وہ عذاب لاؤ, کون سا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیے کہ وہ عذاب ضرور آئے گا, اللہ کی طرف آئے گا, اللہ کی طرف سے آئے گا, اور جس دن یہ عذاب آئے گا
قیامت قائم ہوگی، قیامت صرف کافروں پر قائم ہوگی، قیامت جو صرف کافروں پر قائم ہوگی، کوئی مسلمان اس وقت زندہ نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، کچھ دن رہیں گے دجال کو قتل کرنے کے بعد، پھر وہ بھی جو ہے دنیا سے انتقال کر جائیں گے، امام مہدی بھی چلے جائیں گے۔ اس کے بعد حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جو بھی ایمان والا ہوگا اس ایمان والے کو وہ ہوا لگے گی تو فوراً اس کی جو ہے موت ہو جائے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے پوری دنیا کے لوگ اس ایک ٹھنڈی ہوا سے کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ اب دنیا میں باقی رہیں گے کون؟ صرف کافر۔ اور اب ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اللہ اللہ بولنے والا ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہہ دے تو اس کے 40 سال تک قیامت نہیں آتی، اس کے 40 سال تک قیامت نہیں آتی۔ اللہ کے نام کا اتنا بڑا پاور ہے۔ تو جب کوئی اللہ کو ماننے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی اللہ بولنے والا ہی نہیں ہوگا، اب اس کے 40 سال کے بعد قیامت آئے گی۔ تو اللہ فرما رہے کہ قیامت آئے گی، عذاب بھی ضرور آئے گا، اور جب یہ عذاب آئے گا تو وہ عذاب والا دن کتنا بڑا محسوس ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر۔ تو اندازہ لگائیے جس ایمان والے کو 2 رکعت کے برابر جو وقت محسوس ہو رہا ہو، وہی وقت اس کے لیے 50,000 سال کے برابر ہو، تو اس کا کوئی موازنہ کر سکتے ہیں؟ کوئی موازنہ، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی وہ تکلیف میں ہوگا۔ اس قدر جو ہے بھیانک ان کو عذاب ہوگا، اس لیے جلدی مت کرو عذاب کے بارے میں۔ اب نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں آگے اللہ۔ کیا تسلی دے رہے ہیں؟ دنیا میں تو کوئی عذاب ان پر اس وقت نازل نہیں ہوا، نہ آسمان سے پتھر برسے، نہ زمین سے زلزلہ آیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو ایسا سمجھ کر کہ آپ بعد میں عذاب آئے گا، اب عذاب نہیں آ رہا نا بول کے آپ بے صبرے مت ہو جاؤ، آپ شکایت کرنے مت لگ جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ بہترین خوبصورت صبر کیجئے۔ فَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے۔ کیسا صبر؟ صبراً، ایسا صبر، جمیلا، جو خوبصورت ہو۔ صبر جمیل، صبر جمیل یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی آیا ہے لفظ، یہاں پر بھی آ رہا ہے۔ صبر جمیل کا شارٹ کٹ مطلب یہ ہے کہ ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو، ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو۔ دیکھیے حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، مثلا کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا مالی نقصان ہو گیا، کوئی اعتبار سے نقصان ہو گیا، تو اب صبر کرنے کا جو ثواب ہے وہ کب ملتا آدمی کو؟ مصیبت پہنچتے ہی، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسے مصیبت پہنچی اسی وقت صبر کرنا ہے۔ جب مصیبت کی اطلاع ملی فوراً کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ایسے صبر پر ثواب ملے گا، ایسے صبر پر ثواب ملے گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ابھی عید الفطر کے موقع پر جو حماس ہے فلسطین کا لڑنے والا گروپ، اس کے جو سربراہ ہے اسماعیل ہانیہ گئے ہوئے تھے فلسطین سے دوسرے ملک کو، اور وہاں پر ان کو معلوم ہوا کہ عید کے دن ان کے 3 پوتوں کو اور بیٹوں کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ عید کا دن ہے اور پوتے بھی چلے گئے، بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ یہ اطلاع ان کو اپنے گھر میں نہیں مل رہی، باہر ہیں، اور خوشی کا موقع ہے، ایسے موقع پر ان کو یہ اطلاع مل رہی ہے۔ آپ لوگ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، آج کے زمانے میں اگر ایمان کی مثال دینی ہو تو فلسطین کو دیکھ لیجئے۔ صحابہ کا دور اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا کچھ نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو غزہ والوں کو دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ صحابہ کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ سمجھ میں آئیں گی کہ آج کے 2024 کا مسلمان جب اتنا مضبوط ہو سکتا ہے تو 1400 سال پہلے کے صحابہ کتنے مضبوط ہوں گے، یہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ جب اس بندے کو یہ پتا چلا کہ میرے پوتے شہید ہو گئے، میرے بیٹے شہید ہو گئے، تو سنا بس اتنا سر ہلایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اس کی بیوی جس کے سامنے اس کے نوجوان بیٹوں کی لاشیں ہیں، جس کے سامنے اس کے پوتوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، ایک قطرہ آنسو سے نہیں، آنکھوں سے آنسو کا نہیں نکل رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے بیٹوں، اے میرے پوتوں، آپ کی عید جنت میں ہوگی،
آپ کی عید جنت میں ہوگی. اللہ اکبر. اتنا کہنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم تو پہلے اللہ سے اتنی شکایت کریں گے, اتنی شکایت کریں گے, اتنا روئیں گے, اتنا لوگوں کے سامنے اپنی مظلومیت کو بیان کریں گے کہ روتے 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 جب تھک جائے گا آدمی, آنسو اب نکلیں گے نہیں, سر میں درد شروع ہو جائے گا. اب کیا بولتا آدمی, کیا کرتی بھائی صبر کرنا پڑتا بول کے. اسے صبر بولتے ہی نہیں ہے, اس کو صبر بولتے ہی نہیں ہے, کیونکہ دنیا کی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جس پر آدمی کو کسی وقت صبر نہ آتا ہو. کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے, ایک نہ ایک وقت کیا ہوتا, صبر آ ہی جاتا. اور بغیر صبر کے آدمی دنیا میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا. صبر میں کیا ہوتا ہے, آدمی کو تھوڑی سی بھلاوٹ آ جاتی ہے. جو یادیں اس کے ساتھ تھیں, جب کسی کی بیوی کا انتقال ہوا, کسی کے بچے کا انتقال ہوا, تو شروع میں تو یاد تازہ ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بھولنا بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, بھول جانا بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. ورنہ ہر مصیبت اگر آدمی کو یاد رہتی تو آدمی پاگل ہو جاتا. تو اللہ وقت کے گزرنے کے ساتھ کیا کرتے ہیں, مصیبت کو بھلا دیتے ہیں, تو آدمی کو کیا آتا ہے, صبر آ جاتا ہے. تو شکایت کرنے کے بعد, رونا دھونا کر دینے کے بعد, اللہ کے خلاف بول دینے کے بعد اللہ کو ہمیشہ ملے تھے کیا, اللہ ہمارے کچھ ایسا کہیں کو کر رہا, نعوذ باللہ اس سے آگے کے بھی اور کچھ جملے لوگ بول دیتے ہیں. ایسے جملے بولنے کے بعد صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں, فاصبر صبرا جمیلا. 11 سال سے مسلسل تکلیفیں دی جا رہے, تپتی دھوپ پر لٹایا جا رہا ہے, صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے, عورتوں تک کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے, مال لوٹ لیا جا رہا ہے, اور ہر طرح کا ظلم ان پر کیا جا رہا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن میں اللہ نبی سے فرما رہے ہیں, فاصبر, ایسا صبر کرو کہ اس صبر میں کوئی شکایت نہ ہو. فاصبر صبرا جمیلا. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن کا درس, یہ قرآن کی باتیں جو آج ہم بھول گئے. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی مصیبت آئی اور فوراً اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام اتر جائیں اور ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں کسی کے خلاف. ہوگا نہیں ایسا, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. آپ جب تک اتنا نہیں پٹ جائیں گے, جب تک آپ اتنے زیادہ مضبوط نہیں بن جائیں گے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ اگر مجھے اس حال پر رکھا ہے, اللہ اس حال پر مجھے رکھنے کے لیے تیار ہے, تو میں بھی اس حال پر خوش ہوں. اللہ اگر مجھے بے روزگار رکھنا چاہتا ہے, اللہ مجھے بیمار رکھنا چاہتا ہے, اللہ کے اس فیصلے پر میں بھی راضی ہوں. جب تک اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع نہیں کریں گے, اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو لہذا صبر جمیل. اب اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرمائیں صبر جمیل کیجئے, ایسا صبر, بڑا خوبصورت صبر کیجئے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اللہ فرماتے ہیں جس قیامت کے دن کا یہ انکار کر رہے ہیں, جس عذاب کے دن کا یہ انکار کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ 10 سال گزر گئے, 11 سال گزر گئے, کوئی عذاب نہیں آیا. اگر ہم غلط ہوتے, ہماری باتیں غلط ہوتی, تو کیوں اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح ہیں. 10 سال 12 سال کے زمانے کو یہ بڑا سمجھ رہے ہیں اور عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں. یاد رکھو, جب قیامت آ جائے گی, جب قیامت آ جائے گی, جب عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا, تو اب یہ اس کو بالکل قریب سمجھیں گے. اب تو اس کو دور سمجھ رہے ہیں. انہم یرونہ بعیدا, یہ لوگ تو اس کو دور سمجھ رہے ہیں, یہ مکے کے مشرکین اس کو دور سمجھ رہے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا, اور ہم اس کو قریب سمجھ رہے ہیں. یعنی جس قیامت کے دن کا, عذاب کے دن کو وہ دور سمجھ رہے ہیں, اس عذاب کے دن کو ہم کیا کر رہے ہیں, قریب سمجھ رہے ہیں. تو یہ زیادہ دور نہیں ہے. جب عذاب آئے گا تو قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یوم یرونہا کأن لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. جب قیامت آ جائے گی تو ایسا لگے گا گویا کہ ایک دن بھی, صبح سے شام تک کا وقت بھی نہیں گزرا, عذاب آ گیا. جب آئے گا تو عذاب ایسا, کیونکہ دنیا کی زندگی میں وہ 50,000 سال کا قیامت کا دن ایک اتنے برابر ہوگا, تو ان کے مرنے کے بعد سے قیامت تک آنے تک مثلا 10 سال بھی گزر گئے, 1000 سال بھی گزر گئے, تو یہ 1000 سال کی 50,000 سال کے مقابلے میں کتنا وقت ہوگا؟ کوئی وقت نہیں ہوگا. جب عذاب آ جائے گا, قیامت آ جائے گی, تو اب وہ ایسے سمجھیں گے کہ ہم صبح میں انکار کیے تھے, شام میں عذاب آ گیا.
تو جب عذاب آئے گا تو تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بالکل قریب تھا. تو یہ لوگ تو اس کو محال سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ عذاب آنے والا نہیں ہے, اور ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں, قریب سمجھ رہے ہیں. تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا کرنا چاہیے, بھروسہ رکھنا چاہیے. آج جو حکومت کے نشے میں مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے, اسلامی احکام کو مٹانے کے اوپر تلا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی شکست دینے والا نہیں ہے, ساری چیزیں میرے قبضے میں ہیں, سارے جو ہے ججز میرے قبضے میں ہیں, سارے جو ہے بڑے بڑے عہدیدار میرے قبضے میں ہیں, مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا, تو یہ ایک خواب غفلت ہے, ایک غفلت کا خواب ہے. اس سے بھی بڑی بڑی عمر والے, اس سے بھی بڑے بڑے لشکر والے, اس سے بھی بڑی بڑی طاقت رکھنے والے, اس سے بھی بڑے بڑے خزانے رکھنے والے, یہ بھکاری تو 5 سال میں ایک مرتبہ کٹورا لے کر پاؤں پڑنے کے لیے آ جاتا ہے, وہ تو ایسے تھے 500 سال تک جن کو سر میں درد نہیں آتا تھا, ایسے بڑے بڑے تھے. لیکن کیا اللہ نے ان کو نہیں مٹایا؟ کیا اللہ کے عذاب سے وہ ہلاک نہیں ہوئے؟ برابر ہلاک ہوئے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑے سے بڑا جو ظالم ہو سکتا تھا اس کو ذکر کر دیا. دنیا میں جو آئیں گے وہ سب اس کے چیلے ہو سکتے ہیں, اس کو پار کر کے کوئی نہیں جا سکتا. تو لہٰذا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہے کر لوں گا, جن مسجدوں کو چاہے بلڈوزر سے گلاروں گا, مجھے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے, مجھ پر کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے, اسے وہ دور سمجھ رہا ہے. لیکن اللہ فرما رہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا, ہم اس کو قریب سمجھ رہے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کب کیسا ہوا تھا. جتنے ڈکٹیٹرشپ دنیا میں بادشاہ آئے ہیں, ہر ایک کا یہی برا انجام ہوا ہے. اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی رکھنا ہے اور 100% ووٹنگ کو کامیاب بنانا بھی ضروری ہے. صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے. گھر میں نہیں بیٹھنا ہے, مکمل اپنی والی پوری کوشش کرنا ہے, خود بھی دوسروں سے بھی 100% ایک کو متحد ہو کر سب مل کر ایک کو سپورٹ کرتے ہوئے جو ہے جتانے کی کوشش کرنا ہے. اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. ہم کچھ کرے ہی نہیں, بڑھ گئے ٹکڑوں میں تبرک کی طرح جو ہے بانٹتے رہے ووٹوں کو, ایک اس کو ایک اس کو, ایک ان کو ایک ان کو, جو زیادہ دیا اس کو. یہ اگر ہم جب تک کرتے رہیں گے ہماری مسلمانوں کی حالت درست نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کو سوچ سمجھ کے کرنا ہے. بہرحال یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما. قیامت کا دن کیسا ہولناک ہوگا, کیسا بھیانک ہوگا, اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آسمان جو نیلے رنگ کا ہے, جو بادل آنے پر سفید رنگ کا دکھتا ہے, یہ اس دن کیسا ہو جائے گا. یوم تکون السماء کالمہل, اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. جب تیل میں بہت زیادہ تلتے ہیں تو تیل کا رنگ کیا ہو جاتا ہے, لال, اور اتنا لال ہوتا ہے کہ وہ کالا نظر آتا ہے. تو یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح, تیل کی تلچھٹ کی طرح کالا ہو جائے گا آسمان. جو اب سفید یا نیلا ہے وہ اس زمانے اس وقت میں کیا ہو جائے گا, سر بہت زیادہ لال اور کالا ہو جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آسمان ختم ہو جائے گا, آسمان ختم ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, آسمان کا یہ حال ہے. اور پہاڑ جس نے زمین کو روک رکھا ہے, زمین کو ہلنے سے جس پہاڑ نے روکا ہے, جیسے کوئی بلڈنگ بناتے ہیں سپورٹ کے لیے پلر دیتے ہیں تاکہ عمارت نہ ہلے, تھوڑے بہت پریشانی سے عمارت کو نقصان نہ ہو, اسی طرح سپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے کیا دیے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ دیے ہیں. جو سپورٹ ہے وہی اکھڑ جائے گا تو زمین کا کیا ہوگا. تو وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, جب قیامت آئے گی تو یہ مضبوط پہاڑ جو بڑے بڑے بم سے نہیں پھٹتے, جن کی مضبوطی مثال سے بیان کی جاتی ہے, چٹان کی طرح مضبوط ہے بلکہ بتایا جاتا ہے, جن کی ثابت قدمی کو مثال دی جاتی ہے, ایسے مضبوط پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھیں گے, اڑیں گے. کیسے اڑیں گے؟ کالعہن, دھنکی ہوئی روئی کی طرح, دھنکی ہوئی روئی کی طرح. وہ بھی کون سی؟ کلر والی دھنکی ہوئی روئی کی طرح. آسمان پہاڑوں کے بارے میں اللہ 22ویں پارے میں فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ, کہ پہاڑوں کے الگ الگ رنگ ہیں. بعض پہاڑ کالے ہیں, کالے پہاڑ تو ہم دیکھیں, لال پتھر کے پہاڑ بھی ہم
دیکھیں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے رنگ کے پہاڑ ہوتے ہیں. جب دنیا بھر کے پہاڑ اڑیں گے, چائنا کے پہاڑ بھی اڑیں گے, انڈیا کے پہاڑ بھی اڑیں گے, الگ الگ ملکوں کے پہاڑ اڑیں گے, اور کیسے اڑیں گے؟ دھنکی ہوئی روئی کی طرح. ایک روئی تو ہوتی ہے جو تکیے میں یا پلک جو ہے گدالے کے اندر استعمال ہوئی, اس پہ بیٹھ بیٹھ کے وہ کیا ہو جاتی ہے, ایک طرف جم جاتی ہے. لیکن اس روئی کو جب دھنکنے کے لیے جاتے ہیں تو روئی کیا ہوتی ہے, ایک دم سفید ہو جاتی اور بالکل ہلکی ہو جاتی. اور جب ذرے سی ہوا بھی اس کے سامنے آتی ہے تو روئی کیا ہوتی ہے, اڑتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب ہر جگہ کے پہاڑ اڑیں گے, دنیا کے الگ الگ ملکوں سے الگ الگ رنگ کے پہاڑ اڑیں گے, تو ایسا محسوس ہوگا گویا کہ دھنکی ہوئی رنگین اون ہے, دھنکی ہوئی رنگین اون ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اور اس دن پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. بولنا کیا مقصد ہے؟ بولنا یہ ہے کہ آسمان جو مضبوط چھت ہے اس کا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ کالا اور خطرناک لال ہو کر ختم ہو جائے گا. تو چھت نہیں ہوگا تو زمین کا کیا؟ اور وہ زمین جس کو سپورٹ دینے والے پہاڑ تھے وہ جب اڑ جائیں گے, بڑی چیزیں نہیں رہیں گی تو چھوٹی چیزیں رہتی. تو مطلب کیا ہے, یہ نہیں رہا ایک آدمی کو جو ہے سینہ بھی نہیں ہے, دماغ بھیجا بھی نہیں ہے, آدمی زندہ ہے کیا؟ اور کو پوچھے تو بھائی جو مین چیزیں ہے اس کے اندر دل ہی نہیں ہے, دل کٹ گیا پوری طرح سے, اور بھیجا اڑ گیا, سر اڑ گیا, آدمی تو بچ کو ہے نہیں, بولے تو کیا مطلب؟ ارے بھائی سب سر اڑ جانے کے بعد, سینہ کٹ جانے کے بعد اب آدمی کہاں سے بچتا؟ ایسے ہی آسمان اڑ جانے کے بعد, پہاڑوں کے اڑ جانے کے بعد اب دنیا بچے گی. مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی بڑی چیزوں کو اللہ ذکر کر رہے, باقی چھوٹی چیزیں اس میں آ گئی. تو اس طرح سے جو ہے زمین اور آسمان پوری طرح سے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور قیامت کے دن کا حال کیا ہوگا؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. کوئی جگری دوست دوسرے جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. اس لیے نہیں کہ انہیں دکھا نہیں, یبصرونہم, وہ ان کو دکھلائے جائیں گے. قیامت کے میدان میں, قیامت کا میدان زمین ہی کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ قیامت کا میدان بنائیں گے. فرق کیا ہوگا؟ اس میں اونچ نیچ ختم کر دیں گے. نہ کوئی پہاڑ ہوگا, نہ کوئی گڑھا ہوگا, نہ کوئی سمندر, نہ کوئی اونچا پہاڑ. پوری زمین قاعن صفصفا, بالکل لیول زمین جو ہے چٹیل میدان بن جائے گا. ہر آدمی کو اتنی جگہ ملے گی جتنی جگہ پہ اس کے 2 قدم رک سکتے ہیں. آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آخر آنے والے انسان تک کو سب کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کھڑا کر دیں گے. اب ہر ایک نظر آئے گا. وہ باپ کو اپنے بیٹے بھی نظر آئیں گے, جن بیٹوں کے لیے وہ دن رات محنت کرتا تھا, جن بیٹوں کو کما کر دینے کے لیے, جن کی اچھی تعلیم کے لیے نمازیں چھوڑ دیتا تھا, اللہ کو ناراض کرتا تھا, جس بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا تھا, جن دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو نبی کے خلاف لے کر چلتا تھا, ایسے جگری دوست کو جب وہ دیکھے گا, ایسا نہیں کہ دکھیں گے نہیں, یبصرونہم, وہ ان کو دکھلائے جائیں گے. بار بار نظر پڑے گی خاص دوست کے اوپر جو بالکل دنیا میں ایسا تھا, ہمیشہ دونوں گاڑی پہ ایک ساتھ جا رہے ہیں, ہمیشہ دونوں ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں, چائے پینے کے ایک ساتھ, کہیں بھی ایک ساتھ ہی جا رہے ہیں. اتنے جگری دوستوں کا جب قیامت میں حال ہوگا, نظر آنے کے باوجود بھی پوچھے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پوچھیں گے کیا بھائی تیرا حال کیا ہے, تو اس وقت تو ہر ایک کا حال برا ہوگا. تو اب کیا کرے گا؟ دوست تو میرے کو زندگی میں ہمیشہ ساتھ دیتا تھا, ذرے نیکیاں دے ڈالتے رہے, میں کیا ہوتا ہوں؟ جنت میں چل جاتا ہوں. 49% میرے نیکیاں ہیں, 51% گناہ ہے. 1% اگر میرے کو نیکیاں مل گیا تو میں کیا ہوتا ہوں؟ جنت میں چل جاتا ہوں. پلیز 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 دے. اب دیکھے تو پوچھتا, بات کرے تو کیا ہوتا؟ پوچھتا. جیسے قرض داران جو ہے, قرض دینے والے قرض لینے والوں کو دیکھ کے کیا ہوتے؟ بھاگ جاتے ہیں, بھائی مصیبت رہے, دکھا تو پوچھتا بول کے. تو دیکھ کو بھی نہیں دیکھے سر کیا کرتے نا. تو وہ حال اللہ بتا رہے ہیں, یبصرونہم, وہ آپس میں ایک دوسرے کو دکھلائے جائیں گے. اس کے باوجود لا یسأل حمیم حمیما, کوئی جگری دوست دوسرے جگری دوست کو پوچھے گا نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ دوست کے لیے جو لفظ استعمال کریں, صدیقن نہیں بول رہے. عربی میں صدیق کے معنی بھی دوست, اور بھی بہت سارے الفاظ آتے ہیں. حمیم بالکل جگری دوست کو بولتے ہیں.
تو ویسے تو پہچانت والے 100-200 لوگ رہتے, کام کے پاس رہنے والے, گھر کے پاس رہنے والے, کون ہی نہیں, وہ تو میرا دوست بولتے ہیں چپکے برائے نام. لیکن جگری دوست ایک یا دو رہتے, تو وہ والا جو جگری دوست ہے وہ ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 23واں پارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے, ایک دوسرے کو ملامت کریں گے. یہاں تو اللہ فرما رہے پوچھیں گے نہیں, وہاں ملامت کرنے کے لیے بتا رہے ہیں. تو یعنی مطلب مدد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا, ہاں ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے برابر پوچھے گا. اگر ایک دوست اچھے راستے پر جا رہا تھا, دوسرا آیا, کہاں جا رہا ہے, نماز بیٹھ رہے, کہاں جاتا نماز کو بعد میں جائیں گے, IPL چل رہا چل جائیں گے بول کے بٹھا لے کے چل گیا اس کو. اب اس کی وجہ سے اس کو جو عذاب ہوگا, تو اب اللہ تعالیٰ فرشتے گنائیں گے, فلاں دن تو نے فلاں کام کر کے اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا اور اللہ کی بات نہیں مانا. تو اب انہیں ڈھونڈتا, کہاں ہے دلندر وہ, تیری وجہ سے میں ہوا سو. تو وہاں بات کرے گا بول کے ہے, یہاں بات نہیں کرے گا. وہاں بات کرے گا تو کس کے لیے, پوچھنے کے لیے, اسے یہ کرنے کے لیے, تو نہیں رہتا تو میں اچھا بنتا تھا, تیری وجہ سے میں کیا ہو گیا, بگڑ گیا. تو بات کرے گا تو بھی گالیاں دینے کے لیے, لیکن کسی کی مدد کے لیے نہیں پوچھے گا. اللہ اتنا کھلا کھلا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسانوں کا حال. اللہ تو قیامت میں ایسا ہوگا بتا رہے ہیں, بعض مرتبہ دنیا میں بھی ہوتا ہے ایسا. نہیں, ذرہ قرضوں میں آ جان دے, ذرہ پریشانی میں آ جان دے, تو جو بڑا خاص دوست تھا انہیں بھی کیا سمجھونا کو, جی بھی اس وقت میری بھی حالت کیا ہے, ٹھینٹ ہے. اللہ اکبر, واقعی ہو سکتا ہو, لیکن دنیا میں بھی وفادار سے وفادار دوست کیا کرتا, ہاتھ دے دیتا. دنیا میں جب ہم کو اللہ دکھا رہے ہیں ایسے نظارے, تو پھر ان میں لگ کر ان کے واسطے اللہ کو ناراض کریں گے, نہیں کرنا, یہ بے وقوفی ہو جائے گی. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ, وہ آپس میں ایک دوسرے کو دکھلائے جائیں گے. اس دن انسان کی نفس پرستی, میں بچ گیا تو بس, یہ جو آدمی کی جو خواہش ہے یہ کتنی خطرناک ہوگی, اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن اگر کسی مجرم کو, کسی گنہگار کو جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا, جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا, اگر اس سے یہ کہیں فرشتے, دیکھ بھائی تو اگر جنت میں جانا بولے تو ایک ڈیل, ایک سودا کرنا, کیا تیرا بڑا پیارا خوبصورت بچہ اسے جہنم میں ڈالنا تیرے بدلے میں, ڈال ڈالو. تیری بیٹی کو ڈالنا, ڈال ڈالو. تیری بیوی کو ڈالنا, ڈال ڈالو. تیرے ماں باپ جو تجھے پیدا کرے ان کو ڈالنا, ڈال ڈالو. تیرے پورے خاندان کو ڈالنا, ڈال ڈالو. پوری دنیا والوں کو ڈال دینا تجھے ایک بچانے کے لیے, ڈال ڈالو سب کو, میں ایک بچ گیا تو بس. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اپنے آپ کو بچانے کے لیے کس حد تک اترے گا آدمی, اللہ فرما رہے ہیں یود المجرم, گنہگار چاہے گا, صرف ارادہ نہیں کرے گا, یودو کے معنی دل سے چاہے گا, پوری کوشش اس کی ہوگی کسی طرح سے سب جہنم میں جائیں, مجھے ایک اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے, بھاڑ میں جائے میری بیوی, بھاڑ میں جائے میرے بچے. اللہ اکبر, جن سے محبت کے اتنے دعوے کیے جا رہے تھے, جن کے لیے سب کچھ جائز کر لیا جا رہا تھا, ان کا قیامت میں کیا حال ہوگا. یہ باپ, یہ بیوی, یہاں تو میں مرد کی مثال بتا رہا ہوں, یہ آپشن اگر میڈم کو دیے تو میڈم بھی ہوش کرتے ہیں. تمہارے شوہر تمہارے واسطے اتنی محنت کرتے تھے نا, ان کو جہنم میں ڈال کو تم نہ جنت میں بھیجو تو چلتا کیا, فاسٹ ڈال ڈالو اس کو, سمجھے. تو دونوں طرف کا یہ حال ہوگا. یود المجرم, گناہگار دل سے چاہے گا, کیا چاہے گا, لو یفتدی, کاش کہ وہ چھٹکارا پالے, کاش کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے, من عذاب یومئذ, اس دن کے عذاب سے, ببنی, اپنے بچوں کو فدیے میں دے کر. بچوں کو, بچے کو نہیں, بنی بولتے ہیں مرد بچوں کو. عام طور سے آدمی کس کو پسند کرتا, مرد بچوں کو پسند کرتا. لڑکیوں کو کیا بولتا, بھائی لڑکی ہے تو اس کو کر کو دینا پڑتا, لڑکا ہے تو ہم نہ کرتا. یہ اس لیے عام طور سے لڑکے کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ مثال بھی بیٹیوں کی نہیں دیے, بلکہ کس کی دے رہے, لڑکے کی. اور ایک لڑکا نہیں, جس کا ایک لڑکا ہے انہیں زیادہ گھمنڈ نہیں کر سکتا, جس کے بہت زیادہ لڑکے ہوں. اگر کسی کے مان لو کسی کے گھر میں 10 بیٹے ہیں, کوئی پولیس ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے,
تو اس باپ کا محلے میں کیا مقام رہے گا؟ باپ بابا کیا جی 10 بیٹے ان کو. تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے 10 بیٹے والا باپ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تجھے جہنم سے چھٹکارے کے لیے تیرے ان پیارے بچوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اوکے. لو یفتدی، اگر وہ فدیے میں دے دے من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کس کو فدیے میں دے دے، کس کو بدلے میں دے لے؟ ببنی، اپنے خاص بچوں کو، وہ مان جائے گا. وصاحبتہ، اور اس کے ساتھ رہنے والی یعنی اس کی بیوی کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. وَأَخِيهِ، اور اپنے بھائی کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. جس بھائی کو کوئی دنیا میں اونچی نظر سے ٹیڑھی نظر سے دیکھے برداشت نہیں کرتا، بڑا بھائی چھوٹے بچے کو چھوٹے بھائی کو مارے بولتے برداشت نہیں کرتا، چھوٹے بڑے کو نہیں برداشت کرتا، آج دنیا میں اتنی بڑی محبت دکھا رہے تھے، یہی بھائی اپنے بھائی کا گلا گھوٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا. وَأَخِيهِ، اور اپنے بھائی کو بھی فدیے میں، بچے بھی گئے بیوی بھی گئی. وَأَخِيهِ، اور اپنے بھائی کو فدیے میں دے کر چھٹکارا پالے گا. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي، اور اپنے اس خاندان کو، تُؤْوِيهِ، جو خاندان اس کو ٹھکانہ دے رہا تھا، جس خاندان میں یہ رہ رہا تھا، جو خاندان اس کو سپورٹ کر رہا تھا، اس خاندان میں پورے لوگوں کو، تیری بھابھیوں کو، تیری نڑنوں کو، تیری ساس سسرے کو، تیرے ماں باپ کو، تیرے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور تجھے اس کے بدلے میں جو ہے جنت میں ڈال دیا جائے. اوکے، یہاں تک بھی رکا نہیں. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور فدیے میں دے دے ان سب کو جو زمین میں ہیں، ان سب کو جو زمین میں ہیں. دے کر کیا ملے گا؟ اپنے بچوں کو، بیوی کو، بھائی کو، خاندان کو، ساری زمین کے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد، اتنی بڑی قیمت چکانے کے بعد بدلے میں کیا ملے گا اس کو؟ اگر اسے یہ پتا چلے فرشتوں کے ذریعے اتنے سب لوگوں کو تو جہنم میں اگر ڈال دے تو تجھے چھٹکارا ملے گا. ثم ينجيه، پھر وہ اس کو نجات دے دے گا. تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے تیار ہو جائے گا، اس کے لیے تیار ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں آج یہ دنیا جس رشتہ داری کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتی ہے، جس دوستی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جو ہے ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، یہ دنیا بھی رہنے والی نہیں ہے. نہ وہ دوستی رہنے والی ہے، نہ وہ رشتہ داری رہنے والی ہے. رہنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی محبت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ان آیتوں کا کہ جاتے گھر میں گئے تو جا ایسے جا، تو جہنم میں میرے کو ڈالنے کا ایسے تیار ہوتی کہتے ان کو بولنا نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ان کا حق ادا کرنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے حق ادا کرنا ہے اور ان کو دیندار بنانا ہے. یہ کب آتی مصیبت؟ جب خود بھی دیندار نہیں، انہوں بھی دیندار نہیں ہے، تبھی تو جہنم میں جانے کی بات آئے گی نا. اگر خود بھی دیندار ہے، گھر کا ماحول بھی دیندار بنایا، تو وہاں جہنم میں بھیجیں گے نہیں، جہنم میں سے نکالیں گے. ایک کو حافظ بنائے، 10 کو جہنم سے نکالے گا نہیں نکالے گا. تو اس لیے اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ عالم بنائیے تاکہ آپ کو جہنم میں ڈھکیلنے والا بیٹا نہ ملے، جہنم سے نکالنے والا بیٹا ملے. سمجھے؟ تو ان لوگوں کو جو زمین میں ہیں ان سب کو فدیے میں دے دے. ثم ينجی، پھر وہ اس کو بچا لے تو وہ اس سب کے لیے تیار ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ سب دینے کے بعد بھی بچ سکتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. اتنی بڑی قیمت چکانے کے باوجود، اتنی بڑی رشوت دینے کے باوجود، گویا ایک ووٹ کے لیے سب کو ڈال دیا انہیں، سب کو ڈال دیا ایک کے لیے، اپنے آپ کے لیے. تو اس کے باوجود چلو اب تو کم سے کم جان بچتی، کیا؟ کلا نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. فرشتے رشوت لیتے، کھاتے پیتے، کسی کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اب دنیا میں کیا ہوتا، بیل میں کیا کرتے، کوئی آدمی جیل میں گیا تو ایک بڑا آدمی جاتا، جا کے بولتا بھائی اس کی میں گارنٹی دے رہا ہوں، بیل پر کیا کرو اس کو، ان بھاگ گیا تو میں رہتا ہوں بول کے بولتا. بیل پہ چھڑانے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا. پوری دنیا والوں کو بھی اگر تمہیں بیل پہ دے دیں گے تو بھی تمہارے کو بیل نہیں ملے گی. کلا، ہرگز نہیں. انہا لظا، کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی کے لیے جہنم میں جانا طے ہوگا تو وہ جہنم کی آگ، انہا لظا، وہ جہنم کا شعلہ ہے، نزاعۃ للشوا، جو دماغ کی چمڑی کو کھینچنے والا ہے.
दिमाग की चमड़ी को, कलीजी तक को, बदन की चमड़ी तक को खींचने वाला है। ऐसा आग का शोला जो इंसान को जिंदा रखते हुए उसकी चमड़ी खींचेगा। दुनिया में क्या होता है, अगर किसी को आग लग गई, जलकर मर गया, तो दिल तक आग पहुंचने से पहले वो मर जाता। दिल तक आग पहुंचने से पहले क्या होता, वो मर जाता। लेकिन जहन्नम की आग ऐसी है, दिल को जलाकर अच्छी तरह से कोलसा बनाएगी तो भी मरेगा नहीं। अब सोचो तकलीफ कैसी होगी। थोड़ी एसिडिटी हो गई, गैस प्रॉब्लम हो गया, तो थोड़ी देर के लिए डकारा आती, थोड़ी जो है अंदर गर्मी महसूस होती है, आदमी बेचैन हो जाता गैस से। अब सोचिए उसी दिल को जहन्नम की आग, जो दुनिया की आग से कई गुना बड़ी है, वो आग उस दिल को जला रही होगी, वो आग उस भेजे को जला रही होगी, कलीजी को, बदन की एक एक चमड़ी को जला रही होगी। इन्नहा लज़ा, वो आग का शोला है, नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, जो दिमाग की चमड़ी को, कलीजी को और बदन की चमड़ी को क्या करेगा, खींच खींच कर निकालेगा वो शोला। तदउ, वो आग क्या करेगी, बुलाएगी। तदउ, जहन्नम की आग बुलाएगी किसको, मन अदबरा वतवल्ला, जो पीठ फेरकर भागे और मुंह फेर ले। जो दुनिया में अल्लाह से पीठ फेर कर जाता था, अल्लाह के हकाम से मुंह फेर कर जाता था, उनको बुलाती है। अब उसकी बात को कोई इनकार कर सकता? अरे जो चमड़ी निकाल लेती उसको नहीं निकाल सकती, तो ये आग किसको बुलाएगी, इसमें अल्लाह ताला किसको डालेंगे, तदउ, वो आग बुलाएगी, यानी मतलब घसीटेगी किसको, मन, उस शख्स को, अदबारा, जो पीठ फेर लिया। पीठ फेर लेने का मतलब अल्लाह की तरफ से आए, आओ भाई अच्छे काम के ले जाएंगे, तो पीठ फेर लिया, जाओ भी नहीं आता हूं, मैं नहीं करता। वह तवल्ला, और मुंह मोड़ लिया, अच्छी बातों से, अल्लाह की इताअत से मुंह मोड़ लिया। वह जमा, और माल जमा किया। फअवा, और उसको संभाल कर रखा। माल जमा किया और उसको संभाल कर रखा। मतलब क्या, माल जमा करना नहीं, क्या माल जमा कर सकते हैं, जमा करे तभी तो ज़कात देते हैं, तभी तो हज फर्ज होता। माल जमा भी कर सकते हैं, संभाल कर भी रख सकते हैं। यहां मकसद क्या, माल का हक अदा नहीं किया। माल का हक ज़कात देना है, माल का हक हज अदा करना है। कितने मालदार ऐसे हैं, लखपति हैं, करोड़पति हैं, रिटायर हो गए। पहले तो बोलते थे बच्चों की शादी हो जाने दे हज को जातो, अब पोतरों की शादी का वक्त आ गया, अब भी ये बोल रहे हैं जर्रा ये फारिग हो गए तो जाता हूं, जिंदगी कभी फुर्सत नहीं देगी। तो इस वास्ते जो माल का हक है वो अदा कर दीजिए। अगर आप अदा नहीं करेंगे, जमा जमा करके अपने बेटों के लिए बिल्डिंगा बनाकर रखेंगे, तो जहन्नम ऐसे ही लोगों को बुलाएगी। वो जमा फअवा, जिसने माल को जमा किया, संभाल कर रखा, अल्लाह का हक अदा नहीं किया। तो ये जो है क़यामत से मुताल्लिक बातें हैं। अब एक आध बात है, 2-3 आयतें यहाँ पर काफिर इंसान की बात खत्म हो रही है। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, यकीनन इंसान बेसब्रा पैदा किया गया। इंसान बड़ा बेसब्रा पैदा किया, बहुत जल्दी आदमी बेसब्रे काम कर देता है। मुसीबत आई, जर्रा भी सब्र करने का नाम नहीं है, फौरन आदमी शिकायत कर दिया अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर गया। बहुत से लोगों को मैंने खुद सुना है, नमाज की दावत दी जाती है तो मुंह पर कहते हैं इतने साल से नमाज पढ़ रहे हैं, क्या फायदा जी, इतने साल हमें जहन्नम के कुंडे लो भाई, जहन्नम में जाते लो, तुम्हें लो जन्नत में जाने वाले, ऐसी बातें करते हैं। लो अल्लाह माफ फरमाए। तो ऐसा हरगिज नहीं कहना चाहिए। इंसान बड़ा बेसब्रा है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब उसको बुराई पहुंचती है तो वो शिकायत करने वाला होता है। वइज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब अच्छाई पहुंचती है तो रोकने वाला हो जाता है। जरूरी तकलीफ पहुंची तो पूरे गांव को बोलता, पूरे गांव को सुनाता। ऐसा नहीं कि भाई चलो अल्लाह ताला तकलीफ दी है, सबके सामने अल्लाह की शिकायत, अपनी परेशानी को बयान करने की क्या जरूरत है, सब्र करेंगे नहीं। जब जरी भी परेशानी पहुंचती है तो जजा फजा करता, रोना चिल्लाना, हर काम करता। वही अल्लाह अगर उसको कोई नेक काम जो अच्छी चीज दे दे, वइज़ा मस्सहुल खैर, जब उसको भलाई पहुंचती है, मनुआ, तो मना करता है, रोकता है। पैसा नहीं था पहले, रोको मरा, अल्लाह मेरे को गरीब रखा, अल्लाह ऐसा रखा।
اللہ تعالیٰ کیا کی ترقی دیا, دھیرے 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 اللہ تعالیٰ ایک لیول پر لایا, خوشحال زندگی دیا. اب رمضان کا موقع آیا, زکات دیو, بولے تو جی بھائی کون دیتی. تو ایک وقت تو تھا کہ اللہ سے رو رو کر شکایت کر رہا تھا, نہیں ہے بول کے. اب دیے تو اللہ تعالیٰ بول رہے رے تیرا مال نہیں دے رہا, میں ہی تیرے کو دیا سو اس میں سے پوچھ رہا ہوں. جیسے باپ کیا کرتا, 5 روپے کی بسکٹ کی پیکٹ بچی کو دلاتا, دلا کے محبت سے بیٹے بیٹے ایک بسکٹ دو بولتا. وہ بسکٹ کی پیکٹ کس کی؟ باپ کی. انہیں اپنے پیسوں سے بچی کو دلایا, پھر بھی کیا کرتا, بچی سے کیا کرتا, پوچھتا بیٹے ایک بسکٹ جو, میں نہیں دیتی, دے بیٹا. ویسا اللہ سب کچھ ہمارے کو دیا, پیدا بھی کیا, ہاتھ پیر صحیح سلامت دیا, دماغ عقل صحیح سلامت دیا, کمانے کی توفیق دیا, سارے سب کچھ دینے کے بعد اللہ بول رہے ہیں بیٹے 40,000 روپے میں سے 30 پر 9,000 تمہارے, 1,000 میرا دیو. منوعا, تو کیا کرتا ہے, منع کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تو ایسا کرے گا تو پچھلا سن لے, مال جمع کرے گا تو کیا ہوگا سن لے. تو اس لیے جو آیتیں بتائی گئی ہیں, جو قیامت عذاب کا وغیرہ کا تذکرہ ہوا ہے, اس سے ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہے, اللہ کے احکام کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط کاموں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر جہنم میں لے جانے والے عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک.